مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8272۔ ایک باب بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک بندے کو اس کے فہم کے مطابق، اس کے ذوق کے مطابق نوازنے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نہ ظاہر مجھ سے چھپا ہے، نہ تمہارا باطن مجھ سے چھپا ہے، تو جس کے اندر جو کمی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نظر آتی تو طبیب عالم اسے اسی طرح کا دوائی، اسی طرح کا تحفہ اسے عطا فرماتے۔ کاش کہ ہمیں عربی آ جائے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں اللہ کے حضور، ہمیں وہ جب ہم کسی زبان کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس میں وہ حسن باقی نہیں رہتا۔ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى سلمان الخیر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمان خیر کہتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی، سلمان خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، وصیت کرتے ہوئے فرمایا ان نبی اللہ یرید ان یمنحک کلمات۔ اللہ کا نبی چاہتا ہے، حضرت سلمان سے کہہ رہے ہیں حضور، اللہ کا نبی چاہتا ہے کہ تجھے کوئی کلمات تحفہ دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، بسا اوقات جملے بہت اہم ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا نبی یہ چاہتا ہے کہ تجھے کچھ تحفہ دے، تجھے کوئی ایسے کلمات دے، تو رحمان سے ان کلمات کے ذریعے سوال کیا کر۔ تسألہن الرحمن، تو ان کلمات سے رحمان سے سوال کرے۔ ترغب الیہ فیہن، ان کلمات کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، راغب ہو۔ وتدعو بہن باللیل والنہار، صبح و شام اللہ سے مانگنا ہو تو انہی کلمات کے ذریعے مانگے۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں تجھے وہ تحفہ دیں۔ وہ کلمات کیا ہیں کہ اے سلمان قل، تم یہ کہو جب بھی تم دعا مانگو۔ اب اس دعا میں سکھایا کیا جا رہا ہے، اللہم انی اسألک صحت ایمان۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایمان کی سلامتی مانگتا ہوں، ایمان کی صحت مانگتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی سا جملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان ہی وہ سب سے اہم اور کامیاب شے ہے، ایمان ہی وہ قیمتی شے ہے جسے نقصان پہنچانے کے لیے شیطان ہمہ وقت لگا رہتا ہے۔ وہ خناس، وہ آگے بڑھتا ہے، ناکام ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا پہلے اللہ سے سوال کرو، اے اللہ ایمان کی صحت عطا فرما۔ پھر وَإِيمَانًا فِي خُلُقٍ حَسَنٍ، میں ایمان مانگتا ہوں حسن اخلاق کے ساتھ۔ یعنی میں صرف ایمان نہیں مانگتا، ایسا ایمان مانگتا ہوں جس میں اچھا اخلاق بھی، ایمان کی سلامتی بھی مانگتا ہوں، ایمان کی صحت مانگتا ہوں، اور ایسا ایمان مانگتا ہوں جس میں اچھا اخلاق بھی ہو۔ پھر وَنَجَاحًا يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ، میں تمام مقاصد میں کامیابی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے تمام معاملات میں، تمام جتنے بھی میرے کام ہیں ان سب میں مجھے کامیابی عطا کر، لیکن يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ، اے اللہ آخرت کی کامیابی بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ مقاصد میں کامیابی بھی ہو اور آخرت کی فلاح کے ساتھ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ دنیا میں مجھے کامیابی ملے، دنیا کے تمام مقاصد میں کامیابی ملے، آخرت کی فلاح کے ساتھ ملے۔ اور پھر آخری جملہ جو پورا طویل ہے، وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا، اے اللہ تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، تیری مغفرت کا طالب ہوں، تیری رضا مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعا میں سب کچھ سکھا دیا کہ اے سلمان،
اس دعا سے رحمان سے سوال کیا کرو، رحمان کی طرف راغب ہوا کرو، صبح و شام اللہ سے یہی مانگا کرو، اے اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما، اچھا اخلاق عطا فرما، سارے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، آخرت کی فلاح کے ساتھ عطا فرما، مغفرت عطا فرما، اپنی رضا مجھے عطا فرما، اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور، یا اللہ ان لفظوں کا صدقہ ہمیں بھی یہ چیزیں عطا فرما۔ محبوب کریم علیہ السلام کی زبان کا، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے، اس زبان کی صداقت کا صدقہ، اس زبان کے اس مقام و مرتبے کا صدقہ جو تو جانتا ہے، جو تیری بارگاہ میں ہے، اس کا صدقہ ہمیں یہ تمام چیزیں عطا فرما، ہماری نسلوں کو یہ تمام چیزیں عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، اچھا اخلاق عطا فرما، ہمیں تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما، آخرت کی فلاح عطا فرما، اے باری تعالی ہماری مغفرت فرما اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما، آمین ثم آمین۔